شان بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے آقا نے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایک ربیع الاخر سے مسلسل یہ پروگرام ظہر کے بعد آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج الحمدللہ 5 ربیع الاخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سلطان ولایت حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم روزانہ سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے بچپن کے حوالے سے بھی آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کی۔ غوث پاک کی سیرت کے مزید بھی کچھ پہلو ڈسکس کیے۔ آج بھی انشاءاللہ بہت اہم ٹاپک ہے اور آج کا ٹاپک غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت۔ سبحان اللہ۔ یقیناً غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ولی ہیں کہ جو اپنے ہر وصف میں با کمال ہیں۔ آپ کی کرامتیں یقیناً جس طرح اتنی ایسی کرامتیں ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہیں، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، اسی طرح آپ کی جو عبادات ہیں وہ بھی اتنی زبردست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ ایسے مگن رہا کرتے تھے۔ اب آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کا اندازہ ہوگا۔ آج غوث پاک کی سیرت کے اس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب۔ خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے اور ہم کوشش کریں گے ساتھ میں غوث پاک کی منقبت بھی شامل کریں۔ اس سے پہلے آئیے کچھ نعت پاک کے 2-3 اشعار ہم نعت خان سے سن لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے خط اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک،
سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا رولا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دکھیوں کا مداوا کون کرے، دکھیوں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پروگرام سلطان ولایت کا، وہ ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت۔ کیسے آپ عابد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی بندگی کیا کرتے تھے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی کیا فرمائیں گے، آپ غوث پاک کی سیرت کے اس پہلو عبادت کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں سوچ رہا تھا علی بھائی کہ ہم اس پرفتن دور میں جہاں پر اللہ والے اور اللہ کے اولیاء پر باتیں ہونے لگتی ہیں، اس پرفتن دور میں اللہ کی رحمت سے ہم ان بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، بالخصوص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنا شاندار پروگرام آپ لے کر آ رہے ہیں، سلطان ولایت اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے گفتگو فرمائی ماشاءاللہ۔ اور ہم تو ہیں نسبت والے علی بھائی، آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن جو سوچ رہا تھا سوچا پہلے عرض کر دوں کہ ہم ہیں نسبتوں والے ہیں۔ بعض اوقات ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ صبح دیکھو تو غوث پاک چینل پر ہو رہا ہے، دن میں دیکھو تو سلطان ولایت، رات میں دیکھو تو محفل غوث اعظم، آخر کیوں اتنا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس پروگرام کے توسل سے یہ جواب میں دینا چاہوں گا کہ پھر ہم کیا کریں؟ اگر انہی کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کس کا کریں؟ اور اگر ہیں کوئی تو لا کر دیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔
یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلطان ولایت، جو آپ کا پروگرام کا نام ہے کہ اولیاء کے سردار ہیں، یعنی جو پیدا ہی ہوں تو کئی پاروں کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوں، بچپن ہی میں جن کے کرامت کا، جن سے ظہور ہونا شروع ہو جائیں، اور عبادت و ریاضت کی اگر بات کریں جیسا کہ آپ نے سوال قائم کیا، تو عبادت بھی کمال کی تھی علی بھائی، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی بندہ نہ کرے تو پھر کیا کریں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں جو انسان کی تخلیقیت کا جو مقصد بیان کیا گیا کہ ہمیں پیدا ہی کیوں کیا گیا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم میں جا بجا آپ دیکھیں گے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی، صحابہ نے نماز ادا فرمائی، اس کو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے، تمام کے تمام صحابہ اکرام یہ رہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس حکم قرآنی پر کمال کا عمل تھا۔ عبادت و ریاضت میں آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اور ہم تو کیا عبادت کریں گے علی بھائی؟ یہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کا انداز اتنا شاندار تھا، ریاضات کا انداز اتنا شاندار تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کی یہ عبادت کی آپ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، سبحان اللہ، جب بھی کوئی حدث واقع ہوتا آپ فوراً وضو بنا لیتے، یعنی پاک صاف رہنے کا آپ کا معمول تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی جو فرض نمازیں ہیں وہ تو یعنی اپنی جگہ پر ہو ہی رہی ہیں، راتوں کی عبادت کا بھی کمال کا آپ کا انداز یہ تھا کہ پوری رات شب بیداری فرماتے ہیں، پوری رات جاگتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے رات کے حصوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور آپ ایک خاص حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یعنی کبھی آرام کا اگر سمجھے کہ اگر ضرورت پیش آتی تو ایک حصے میں 1/3 آپ آرام کرتے ہیں، باقی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس عبادت میں یعنی 100 200 نوافل ہیں، اور چلیں آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی بندہ کہیں کہ بھائی 100 200 نوافل تو 2-3 گھنٹے میں ہو جائیں گے پوری رات، کیوں؟ تو ان کی نمازیں بھی تو پھر طویل ہوتی تھی نا، یعنی سجدے بھی ہوتے تو پھر طویل ہوتے تھے، قیام بھی ہوتا تو طویل ہوتا تھا، ماشاء اللہ الکریم۔ اور انداز ایسا تھا اس عبادت کا کہ 15 سال تو آپ نے جو رات میں نوافل ادا کیے نا، تو اس طرح سے آپ نے ادا کی کہ پوری رات میں ختم قرآن بھی ہو جائے کرتا، سبحان اللہ، یعنی نمازیں بھی ہو رہی ہیں سبحان اللہ، اور اس میں ختم قرآن بھی فرما رہے ہیں۔ یہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تھی، اور کئی بزرگان دین جو آپ کے قرب کی برکتیں حاصل کرتے تھے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی کہ آپ لاغر ہو جاتے اور کمزوری سی آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو آپ چھوڑتے نہیں۔ یہ آپ کی عبادت کا انداز تھا۔ اچھا، ذہن میں یہ سوال آیا علی بھائی کہ پوری رات عبادت کرنا، ہمارا تو حال یہ کہ تھوڑی دیر نماز پڑھتے ہیں، اسی میں نہ جانے کتنے حساب کتاب نماز میں ہو جاتے ہیں، یعنی شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ امام صاحب نے کبھی طویل کر دی تو امام صاحب اگر زیادہ کرنے لگے تو امام صاحب کو پھر جناب کمیٹی جو ہے وہ ایک تحریر بھی دے دیتی ہے یا پیغام بھی دے دیتی ہے کہ امام صاحب ذرا سا مختصر کرو نا۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگتی ہے۔ تو آخر کیا تھا کہ پوری راتیں عبادت کر رہے ہیں، اس قدر جو ہے وہ ذوق شوق ہے، ہم میں کیوں نہیں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ عبادت کی لذت، عبادت کی روح ان لوگوں نے حاصل کر لی تھی۔ عبادت کی جو چاشنی نالی بھائی وہ کمال کی ہے۔ یعنی ایف جی این چینل کے ناظرین اس کو سمجھانا یوں آسان ہوگا کہ بندہ اگر جو ڈرامہ دیکھنے کا شوقین ہوتا ہے نا تو 3-4 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اسی میں لذت جو ہے وہ حاصل کی ہے اور لذت کا وہ عادی ہو چکا ہے۔ تو ایسے ہی جو عبادت الہی کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے قرب کی برکتیں جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قربت کی جو ایک روحانیت ہے جس کو مل جاتی ہے نا، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات بھر وہ عبادت کرتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف یہ کہ فرض عبادات ادا فرماتے تھے بلکہ نوافل بھی آپ کے کمال کے ہوتے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ وضو ہمیشہ باوضو رہتے، تو یہ بھی ذکر کیا گیا نوافل میں کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی ادا فرماتے، یعنی فرض بھی ہے اور ساتھ میں نوافل کی بھی اس بہترین انداز میں کثرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا غوث پاک کی سیرت کے، ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ غوث پاک کے علم کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دن ٹاپک لیا، غوث پاک کے حسن اخلاق ہے، غوث پاک کے
جو اپنے مریدین کی تربیت فرمانا ہے، ہم نے مختلف ٹاپک کور کیے. تو یہ ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ 100 نوافل 200 نوافل، تو یہ ایک حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ مطلب اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے وہ الگ ہے، گھر والوں کی تربیت ان کو وقت دے رہے ہیں وہ الگ ہے. اچھا پھر ساتھ ساتھ جناب والا علم کی محفلیں، آپ کے بیانات کا جو ایک معاملہ تھا، سبحان اللہ. اتنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی ایک تو یہ کہ فرض نمازیں چلے وہ تو پڑھنی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہی ہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے. اس کے علاوہ نفل نمازیں پڑھنا، پھر رات بھر آپ نے جیسے بتایا کہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اتنا سب کچھ کرنا. اچھا یہ بھی ایک ناظرین سے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ناظرین ہم عبادتیں کرتے بھی ہیں نا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں یا کبھی اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمارا حال ابھی جیسے ندیم میں نے ذکر کیا نا کہ ابھی شروع کیا اور ختم کرنے کی جلدی ہوتی ہے نا. جمعہ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے فوراً نکل جانا ہے. دیگر نمازوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس سلام پھرا، دعا بعد میں گھر جا کے دیکھ لیں گے اور یہ نکل جاتے ہیں. اس میں جو سمجھاؤں نا علی بھائی، نمازوں کی جو اصل ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز کی اصل کو سمجھیں نا، محبت الہی، سبحان اللہ. یعنی دل سے بندہ رب کو چاہے تو اس کو عبادت میں جو سرور ملتا ہے نا، وہ کمال کا ہوتا ہے. صحیح. یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بس سیکھا اور کر لیا، جیسے ایک مشین ہے، اس میں جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں، جو سافٹ ویئر ڈالے ہیں، تو وہ اپنے روٹین کے مطابق کام کر رہی ہے. لیکن ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کا دل ہے وہ یاد الہی میں مصروف ہے، تو وہ کمال ہوتا ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے جس سے یہ سمجھنے میں کامیابی ملے گی کہ اگر محبت الہی ہو، یعنی بندے کا رب سے تعلق مضبوط ہونا، تو عبادتوں میں لذت ملتی ہے. پھر انداز یہ ہوتا ہے جو غوث پاک کا تھا کہ پوری رات گزر جا رہی ہے، کمزوری ہے، لیکن اس کے باوجود پوری رات عبادت کر رہے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی تھے، حضرت عبداللہ ان کا نام ہے. انہوں نے نا مارکیٹ گئے، پہلے چونکہ خدام کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، گھر میں خادم کام کرنے کے لیے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے تھے. تو آپ جو ہے وہ مارکیٹ گئے، پہلے فروخت بھی ان کو کیا جاتا تھا، مارکیٹ ان کے لگتے تھے. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، تو گئے اور کسی سے کہا کہ ایک خادم مجھے چاہیے، غلام چاہیے. تو ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ہے لیکن نہایت ہی کمزور ہے اور اس کی چند شرطیں بھی ہیں، اگر آپ قبول کرنا چاہیں تو قبول کر لیں. آپ نے اس خادم، اس غلام سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس چاہیے یہ کہ رات کے وقت مجھ سے کچھ کام نہ لیا جائے، اور مجھے چاہے گھر کا کوئی بھی ایسا کمرہ ہو کہ جہاں پر جو سامان رکھے جاتے ہیں کچھ بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ ہو، مجھے وہ کمرہ دے دیا جائے، یہ تنہائی مجھے جو ہے وہ دی جائے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو غلام ہے، خادم ہے، کیا اس کو چاہیے ہوگا، کیا کرے گا؟ تو آپ نے وہ شرط اس کی قبول فرما لی. علی بھائی پہلی رات تھی، پہلا دن تو گزرا، اب پہلی رات جب آئی تو آپ آخری رات کے پہر میں جب اٹھے نا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا خادم مصلی بچھائے ہیں اور نماز ادا کر رہا ہے. اچھا اس نے نماز ادا کی تو کمال کی نماز ادا کی. جب اس نے وہ انہیں سمجھے کہ جب اس نے نیت باندھی، ہاتھ باندھے، تو طویل قیام کیا. پھر وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. اچھا جب نماز سے فارغ ہو گیا نا، تو جب وہ دعا کرنا اس نے اسٹارٹ لیا، دعا کا جب اس نے آغاز کیا، تو دعا بڑے عجیب الفاظوں میں کرتا ہے. وہ دعا کن الفاظوں میں کرتا ہے کہ یا اللہ، تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسی کا واسطہ تو میری عبادتوں کو قبول فرما لے. اچھا یہ جملہ بڑا عجیب تھا. بزرگ تھے، ولی کامل تھے، اور ظاہر سی بات ہے ولی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، بغیر دلیل کے کیسے بات جو ہے وہ قبول ہو جاتی. تو آپ نے اس کی عبادت کو تو دیکھا، لیکن اس سے پہلے جب صبح ہوئی نا، ایک سوال کیا کہ پوری رات تم نے عبادت کی ہے، مرحبا، بہت اچھی بات. یہ تم جب دعا کر رہے تھے اور دعا میں جو جملہ بول رہے تھے کہ یا اللہ جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا واسطہ میری عبادتوں کو قبول فرما، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ایک عام سی بات ہم کہتے ہیں کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ کہنا کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی بہت بڑا جملہ ہو گیا نا کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے. تو خادم کہتا ہے کہ حضور چھوٹی سی بات ہے، رب نے محبت کی ہے تو ہی تو راتوں میں جگائے رکھا ہے نا، تو ہی تو اپنی بارگاہ میں بلایا ہوا نا. تو یہ بات تھی. یعنی یہ وہ اولیاء کرام ہیں، یہ وہ شخصیات ہے علی بھائی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. اللہ پاک سے انہوں نے محبت ایسی کی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. تو جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے نا، تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور عبادت و ریاضات کر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی مقام حاصل کرنا ہے. اور اگر کیفیات ایسی ہونا ایف جی این چینل کے ناظرین کے بندہ کہہ رہے کیا نماز پڑھوں، من نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، تو اپنے بارے میں غور کر لینا کہ کہیں رب کی رحمت سے دور تو نہیں ہو گیا،
کہیں اللہ کے نیک بندوں سے دور تو نہیں ہو گیا؟ اگر یہ والی کیفیات ہے تو بندے کو ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے لگاؤ لگانا چاہیے، محبت الہی دل میں پیدا کرنا چاہیے، تاکہ ہم پھر عبادتوں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، یعنی عبادت بھی کرنا ہے، اور یہ ایک انداز ماشاءاللہ آپ نے جو بتایا، ایک خشوع خضوع، بندہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ، انیماک کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ورنہ تو چل میں آیا، اگر یہ والا معاملہ ہو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگوں کا، تو پھر اس میں ظاہر ہے وہ لذت، وہ تڑپ، وہ مزہ کہاں آئے گا پھر؟ بالکل ایسا ہی خشوع اور خضوع جو ہے نا یہ بندے کی عبادت کے اندر ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اولیاء کرام کو جو انداز ہوا کرتا تھا، یقیناً وہ ان کی عبادت ہماری طرح سرسری نہیں ہوا کرتی تھی۔ بالکل ایسا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا کہ وہ آپ کے جو تیر لگ گیا تھا، تو جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی، تو اب بڑی تکلیف ہوئی تو کریں تو کیا کریں، تو آپ نے جب فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو یہ نکال لینا، اور واقعی ایسا ہوا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس تیر کو نکالا گیا تو بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ ان کی عبادت، یہ ان کی ریاضت، یہ ان کی بندگی کہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ہی کھڑے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے تو رب کی بارگاہ میں ہیں ظاہری طور پر، لیکن ہیں دکان میں۔ اچھا، یہ مطلوب شرع بھی ہے نا؟ جی، شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو نماز ہی میں رہے، سبحان اللہ، یعنی ظاہر و باطن جو اس کی کیفیات ہے، خشوع خضوع یعنی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ بس نماز میں رہے، صحیح، ذہنی طور پر بھی وہ دیگر خیالات سے جو ہے وہ پاک و صاف رہیں اور اپنے آپ کو نماز میں حاضر رکھیں۔ صحیح، اور اس طرح کی روایات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، اللہ اکبر، یعنی خشوع خضوع اگر نہیں ہے تو بندے کا فرض ادا ہو گیا اپنی جگہ پر، لیکن قبولیت تک جو پہنچنے کا جو ایک سمجھے کہ فارمولہ ہے، جو اس کے لیے ایک ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، جیسے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اچھا، یہ کامن چیز ہے، اولیاء کرام کے اگر اوصاف پڑھیں گے تو سر فہرست ایک تو عبادت، کہ سب کے سب عابد و زاہد تھے اور ریاضات کرنے والے تھے، پھر ان کی عبادتیں خشوع و خضوع والی تھی۔ تو جیسا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ تیر نکال لیا گیا لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوا، اسی طرح حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ جامع منصور میں نماز میں مصروف تھے۔ ہوا یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سے ایک بڑا سا سانپ میری سجدے کی جگہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے منہ اپنا کھول لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ہی میں اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہوا تو وہ میری گردن سے لپٹ گیا، کبھی وہ میرے دائیں آتا کبھی بائیں آتا، یعنی اس نے بہت کوشش کی کہ آپ کے ذہن و دماغ کو وہ نماز سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص دکھائی دیا، کالا سا اس کا چہرہ تھا، بڑا سا اس کا منہ تھا، تو آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ اس نے بھی آگے آ کر پھر کہا کہ میں وہی ہوں جو ایک سانپ کی شکل میں آپ کو آ کر جو ہے وہ نماز میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اس طرح میں نے کئی اولیاء کو بہکایا اور ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، نماز میں خلل پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن آپ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اس طرح وہ آپ کے یوں سمجھے کہ ہاتھوں پر اس نے توبہ بھی کی اور وہ تائب بھی ہو گیا۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کی، یعنی رکاوٹ ہے، اتنی ایک شدید تکلیف دینے والی چیز ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی، یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اگر تکلیف میرے مقدر میں ہے تو یہ چیز مجھے تکلیف دیں گی، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو یہ تکلیف نہیں پہنچنے والی۔ یہ روشن ضمیر ہوا کرتے تھے، یہ حالات ان پر منکشف ہو جایا کرتے تھے، یہ حالات کو جان لیا کرتے تھے، اور عبادت میں اسی طرح مصروف رہتے تھے کہ بس وہ نمازوں ہی میں ہے، وہ عبادات میں ہی ہے۔ تو نمازوں میں خشوع و خضوع ہمارا ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارا حال جو ہے یہ جیسا کہ آپ بیان فرما رہے تھے، اگر ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو مدنی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی مدنی ہیں، ہے نا، مدنی ہے نا ماشاءاللہ، یعنی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ چوتھی رکعت میں اگر ہم نے جو سورہ پڑھی، پہلی رکعت میں کون سی پڑھی وہی بھول جاتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد کی بات چھوڑیں، نماز میں ہم نے کیا پڑھا وہی ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں، اور غوث پاک کے جو چاہنے والے ہیں، جو 11ویں بناتے ہیں، جو نیاز کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور بالکل دھوم دھام سے کرنا چاہیے، ہر سال کرنا چاہیے، بلکہ پورے سال کرنا چاہیے،
ہم تو غوث پاک والے ہیں، 11ویں کریں گے اور یہ ہماری پہچان ہے انشاءاللہ الکریم، ہم کریں گے. تو امیر سنت نے ذہن دیا نا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کرنا ہے. جی جی بالکل، ہر ہمارے یہاں تو مہینے کی الحمدللہ 11 تاریخ کو کرنا ہے. اور اس میں کرتے کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کھانا بھی بناتے ہیں تو غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور حلال و طیب کھانا ہوتا ہے. اس پہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. یعنی جو پورا مرکب جن چیزوں سے وہ پوری کی پوری ہماری تقریب ہو رہی ہے وہ سب حلال، جائز اور طیب ہے. تو اس میں تو کوئی جو جناب وہ شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے یا بدعت ہے یا اس طرح کی چیزیں. جیسے ہمارے یہاں پر لوگ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے. تو 11ویں کرنی ہے، دھوم دھام سے کرنی ہے، اس سال بھی کرنی ہے، ہر بار سے زیادہ کرنی ہے. انشاءاللہ. اگر جو ایک دیگ بناتا تھا وہ 11 دیگ بنائے، 11 بناتا تھا، اللہ نے توفیق دی تو جناب اس کو 111 کر لیں. غریبوں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے. لیکن اس 11ویں شریف میں ایک اسپیشل کام یہ کرنا ہے، ایک خاص نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ الکریم میں غوث پاک کا چاہنے والا ہوں، اور چونکہ میرے غوث پاک اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے، ریاضات کرنے والے تھے، تو انشاءاللہ میں غلام غوث پاک ہوں، میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یعنی میں اگر یوں جو آپ کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے یوں جملہ کہوں کہ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، یس بالکل ہے ایسا نا. ہی ہے. ہم نیاز تو کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن غوث پاک کا سچا ماننے والا وہ ہے جو نیاز کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی ہو. اور یاد رکھیے ناظرین، نیاز کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے نماز فرض ہے. اگر ہم نیاز کرتے رہیں، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو یقیناً غوث پاک ہم سے راضی نہیں ہوں گے. غوث پاک کی سیرت کو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب تک ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، مجھے بتائیے کامیابی کیسے ملے گی. اللہ ہم سب کو غوث پاک کی سیرت کے اس عظیم پہلو پر بھی توجہ کرنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی انشاءاللہ غوث پاک کی عبادت کے حوالے سے کچھ گفتگو سنیں گے. اس سے پہلے آئیے نظم کی صورت میں بھی غوث پاک کی منقبت مل کر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی. تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو. کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر
کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دل کی کلی میری آج کھلی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ ہم نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے مشکل جب سر پر مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا میرا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً غوث پاک کو اللہ رب العزت نے دستگیر بنایا ہے، اور دستگیر مطلب ہوتا ہے دستگیری فرمانے والا، ہاتھ پکڑنے والا. تو یقیناً یہ غوث پاک کی شان ہے. بلکہ مجھے غوث پاک کا فرمان بھی یہاں پر یاد آیا. فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی فریاد کو پہنچ جاؤں گا. سبحان اللہ. یہ اللہ نے آپ کو ایسا کمال دیا ہے، ایسی طاقت دی ہے، ایسے اختیارات دیے ہیں. آج بھی ہم غوث پاک کو پکارتے ہیں، الحمدللہ ہمارے کام یہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مدح گو رکھے، ان کی تعریفیں، ان کی منقبتیں اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کی ہم باتیں کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی سیرت پر بھی ہم عمل کرنے والے بنے. ابھی گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم نے ندیم بھائی کی. مزید بھی اگر آپ کچھ غوث پاک کی اس سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمانا چاہیں. علی بھائی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اجمیر شریف حاضری کے لیے گیا تھا. اللہ کرے کہ غوث پاک بھی کبھی بلا لیں، مجھے بھی بلا لیں، آپ کو بھی بلا لیں، سید صاحب بھی ساتھ میں ہوں ماشاءاللہ. اور جو ناظرین ہیں اللہ پاک ان کو بھی بار بار بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرمائے. تو میں غور کر رہا تھا گنبد غریب نواز کی جو ماشاءاللہ ایک چمک دمک ہے، اس کو دیکھ کر میں نے ایک تحریر بھی وہاں پر لکھی تھی کہ یہ چمکتے گنبد یوں ہی نہیں بن جاتے. یعنی اس گنبد کے نیچے جو آرام فرما اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو مرجع خلائق ہوتے ہیں، کیا اپنے کیا غیر، کیا قریب سے کیا دور سے، یعنی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. یعنی یہ 11ویں شریف کا موقع آپ دیکھیں، جو بغداد معلیٰ جائیں گے سعادت مند لوگ حاضریاں دیں گے،
وہاں دیکھیں کہ کتنی ملکوں سے لوگ آتے ہیں. اچھا جو نہیں جاتے تو اپنے گھروں پر رہ کر کیسی یاد بناتے. 11ویں شریف پر تو یعنی کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ جہاں پر آفیشلی چھٹی ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی یوں سمجھے کہ اتنی اہمیت اس کو دی جاتی. تو غوث پاک تو ماشاءاللہ صوفی بزرگ پوری دنیا میں مشہور ہیں, لیکن ان کو یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں مل جاتا, ایسے ہی نہیں مل جاتا. بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, مجاہدات جو ہے وہ کرنا ہوتے, اس کے بعد یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے. ہاں کچھ خاص بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو یوں ہی نواز دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی مشیت الہی یہ ہوتی ہے کہ بندہ تو یہ کر تو میں تجھے یہ عطا کروں گا. کوششوں کے بعد میں جو ہے وہ چیزیں ہوا کرتی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عبادت اور ریاضات کی, اور پھر اس میں آپ کو جو آزمائشیں آئیں, جو مشقتیں آئیں, میں اس کو ذرا یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ مرتبہ یوں ہی نہیں مل گیا. آپ نے کیا نہیں کیا, اور ہم پہ کتنی آزمائشیں ہیں, ہم کتنی مشکلات میں مبتلا ہے. اگر غوث پاک کے آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھیں, دوسری طرف ہم اپنے آپ کو کھڑا رکھیں, پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کتنی آسانیاں ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عبادات اور ریاضات کی کس طرح کی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا, درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا. ایک بندہ آتا, آپ کہتے ہیں کہ وہ اون کا ایک بنا ہوا جبہ دیتا اور اس پر میرا گزارا ہو جاتا ہے. ایک جملہ آپ کہتے ہیں میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے. دنیا کی محبت سے چھٹکارا پانے کے لیے 1000 جتن کیے. میں گمنام رہا, میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا کہتے, نادان کہتے, دیوانہ کہتے. میں کانٹوں پر جلا کرتا تھا. اور آپ کہتے ہیں خوفناک گاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک میں داخل ہو جایا کرتا تھا. دنیا بن سور کر میرے سامنے آتی, لیکن اللہ کی رحمت سے میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور میں دنیا پر گویا کہ ایک طرح سے غالب آ جاتا. اللہ پاک مجھے اس پہ فتح عطا فرماتا. آپ کہتے ہیں کہ میں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا. 1 سال تک گری پڑی چیزوں کو کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا. پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا. پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے پر میں گزارا کرتا تھا. مجھ پر سخت آزمائشیں آتی. ایک بار سخت سردی کی راتوں میں آپ فرماتے میرا یوں امتحان ہوا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا. میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا. اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا. سرد راتیں ہیں, ٹھنڈی والی راتیں ہیں, اور آپ نہر میں جا رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں. اور پھر امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ طبقات کبریٰ میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ابتداً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئی, اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ جاتی تو آپ زمین پر بولتے نا کہ گر جاتے, اتنی آپ پر آزمائشیں آتی. آپ کہتے ہیں میں زمین پر گر جاتا, لیٹ جاتا, اور میری زبان پر قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ جاری ہو جاتی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی. یہ پورے خاکے کو آپ دیکھیں, جنگلوں کی طرف نکلنا, عبادات کرنا, پھر جناب دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے اتنے جتن کرنا. آخر یہ کیوں تھا؟ ناظرین کہیں گے کہ دنیا میں ہیں تو دنیا کا تو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, آپ ہمیشہ بیٹھ کر یہی باتیں کرتے ہو کہ دنیا کو چھوڑو, دنیا کو چھوڑو. تو بات آپ کی جو ہے وہ یوں تو قبول ہے کہ دنیا میں ہے تو دنیا کا کرنا ہے, لیکن اتنا ہی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے. ایسا ہی یعنی دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہمارے اندر نہ رہے. یہ بات ہمیں نوٹ کرنے والی ہے. یہ غوث پاک بھی دنیا میں تھے, اسی زمین پر تھے, اسی زمین کے حصے پر تھے, دنیا ہی میں تشریف لائے تھے, لیکن دنیا ان کے اندر نہیں تھی. اور بڑی پیاری مثال دینے والے نے دی ہے کہ کشتی یعنی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے سلامت رہتی ہے, لیکن پانی جب کشتی کے اندر آ جاتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو ہم دنیا میں ہیں, رہیں, دنیا ہمارے اندر نہ آئے, اس کے لیے کوشش کریں کہ محبت, دنیا کی محبت نہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے. تو منزل اگر پانی ہے, ہماری منزل ہے اللہ پاک کی رضا, اور اللہ پاک کی رضا سے جنت ملنی ہے. تو یہ آزمائشیں اتنی آئی, اس کے بعد جو مقام ملا, سبحان اللہ. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اختیارات دیے گئے, آپ نے کہا نا مجھے ایسا رجسٹر عطا کیا گیا, قیامت تک ہونے والے میرے مریدین, مجھ سے محبت کرنے والوں کے نام اس میں درج ہیں. یعنی قیامت کے دن آپ کو رجسٹر دیا جائے گا اور آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ آزمائشوں کے بعد, یہ امتحانات کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ایف جی این چینل کے ناظرین یہ اگر غور کریں, وہ سب فرماتے ہیں نا مرتبہ
نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصال. سبحان اللہ. میں اللہ کے تمام شعروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائے کا دانہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہاں پر ان اسلامی بھائیوں کو میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, پارٹ آف لائف ہے, مشکلات آتی ہیں, بالخصوص جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اللہ پاک نے کوئی بلند مرتبہ دینا ہوتا ہے, ان پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. دین کی راہوں میں زیادہ آزمائشیں آتی, تو صبر کیجیے, حوصلہ رکھیے, ہمت رکھیے, اور اپنے مقصد سے ہٹیے نہیں. جیسے سرد رات ہے, اگر میں نماز کی مثال لوں عام ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگی, کہ سرد رات ہے, سخت سردی ہے, اب من نہیں چاہ رہا کہ بستر سے نکلیں, من نہیں چاہ رہا کہ مسجد کی طرف جائے, کہ امتحان ایک آزمائش ہے, لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے ایگری کریں, آپ بستر کو چھوڑ دیں, آپ جماعت کے لیے مسجد میں جائیں. انشاءاللہ الکریم اس کے بعد میں آپ کو جو اجر ملے گا قیامت کے دن, جب آپ اجر دیکھیں گے اور یہ اعلان ہوگا کہ یہ بندہ تھا سرد راتوں میں اٹھ کر میری عبادت کرتا تھا, اس کو جنت میں داخل کر دو, تو وہاں جو جنت کا انعام ہوگا وہ کمال کا ہوگا. تو آزمائشیں زندگی میں آئیں گی, عبادتوں میں آئیں گی, نیک کاموں میں آئے گی, لیکن ہمیں صبر کرنا ہے اور اس پرابلم کو فیس کرنا ہے, اس کے سولوشن کے لیے کوشش کرنی ہے. اگر ہم ریئل لائف میں بھی دیکھیں, پرسنل لائف میں بھی دیکھیں, تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں, جناب رزق بند ہو گیا, یعنی کاروبار نہیں چل رہا, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں. تو یہاں پر یہ بھی درس ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے سے آپ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی آیت تو اتنی ڈھارس دینے والی ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. تو آج پریشانی ہے مدنی صاحب, کل کو پریشانی دور ہو جائیں گی. بندہ اگر یہی سوچ کر چلے, یہی سمجھ کر چلے کہ آج ہے کل نہیں ہے. اور یہ بڑی شاندار بات میں نے یہاں پر پڑھی کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اگر آزمائشیں ہیں نا, تو بزرگان دین کا جو انداز تھا, ویلکم, بیماری آئی ہیں, مرحبا مرحبا, استقبال کرتے. کیوں؟ اللہ پاک نے مجھے پسند فرمایا تو آزمائشیں آ رہی ہے. ہم آزمائشوں میں شکوے کرنے لگتے ہیں, ہم آزمائشوں میں جناب جو ہے وہ نہ جانے کیسے کیسے جملے کہہ رہے ہوتے. تو آزمائشیں ہیں آپ کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے, آزمائشیں ہیں آپ کو کچھ دینے کے لیے, کامیابیاں دینے کے لیے, منزلیں دینے کے لیے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضات جو آزمائشوں کے بعد ہوئی اور جو آپ کو مقام ملا, اللہ پاک بس ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کسی نے فرمائے. کہا ہے بڑے بڑے مرتبے بڑے بڑی قربانیوں کے بعد ملا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. قربانیوں کے بعد جب ہم اپنا مقام دیکھیں گے, اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم مقام عطا فرمائے گا. تو بہت ساری گفتگو ہم نے کی الحمدللہ. غوث پاک کی سیرت کا جو آج کا پہلو ہم نے ڈسکس کیا, غوث پاک کی عبادت و ریاضات, یقیناً یہ چیپٹر اتنا وسیع ہے کہ اگر اس پر گفتگو کرتے چلے جائیں. ہمارے لیے علی بھائی یہ آزمائش تو نہیں ہے نا کہ ہمیں جنگلوں میں جانا ہے, ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات ہیں یا اس طرح کے سلسلے ہو رہے ہیں. یہاں نہر پر نہانے کا ذکر ہے, ہمارے تو گیزر لگے ہوئے ہیں, گھر میں جو ہے وہ ساری آسائش ہے. مسجد میں جاؤ تو اب تو مسجد میں گرمیوں میں ایسیاں ہیں, صحیح ہے, اور اگر سردیوں میں جاؤ تو ہیٹر ہیں. ساری ہی آسانیاں ہیں, کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو وہ باتیں ہو رہی کہ آزمائشیں ہیں پھر بھی عبادتیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو آسانیاں ہیں, اب بھی عبادت نہ کرے تو کب کرے. اسلامی بہنیں جو ہمیں گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہوں گی, یہ بھی تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کبھی جناب وہ بچہ دودھ پینے والا ہے تو جناب وہ بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے, تو گھر کے یہ بھی کام ہے, تو برتن بھی جو ہے وہ باقی ہیں, نمازیں جاری ہیں. تو غوث پاک کی چاہنے والیاں ہیں, ہاں ان سے محبت کرنے والیاں ہیں, اور ہمارے انداز ایسے ہو کہ نمازیں ہماری چلی جائیں. اتنی آسانیاں ہیں, اتنی فیسلٹی کے بعد بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر ہم کیا کریں. اللہ اکبر. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, تو اس کی سیرت کو بھی اپنائیں. تو غوث پاک کی سیرت یقیناً ہمیں اپنانی چاہیے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں, غوث پاک کی 11ویں بھی کرتے ہیں. بات وہی چل رہی کہ 11ویں کرنی ہے انشاءاللہ, پہلے سے بڑھ چڑھ کر کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ اس مرتبہ میں آپ کو مشورہ دوں گا, اس مرتبہ ہم 11ویں بنائیں تھوڑے مختلف ایک نئے انداز سے نا. ہر سال ایک انداز ہمارا چلتا آ رہا ہے, وہ تو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ. نیاز بھی کرنی ہے, لنگر بھی کھلانا ہے, گھروں میں غریبوں کو کھلانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا ایک انداز ہمیں یہ اختیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد سے میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو طریقہ غوث پاک نے اختیار کیا تھا. غوث پاک میرے نمازی تھے انشاءاللہ, میں ان کا ماننے والا, میں ان کا چاہنے والا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے غوث پاک تو نمازی, میں بے نمازی,
میرے غوث پاک سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غوث پاک کا نام لینے والا، ان کی نیاز کھلانے والا، کھانے والا، ان کے نام کے چرچے بلند کرنے والا، اور میں غوث پاک کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سنت پر عمل نہ کروں؟ تو انشاءاللہ اگر یہ ساری چیزیں ہم عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اخلاق و کردار سے حصہ اللہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، بلکہ آج تو رات میں بھی کچھ محفل بھی ہے، کچھ ماشاءاللہ جو عاشقان رسول، جو عاشقان غوث اعظم بغداد شریف کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، بہت ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد تو ہو چکی ہے، کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت مزید دل میں اجاگر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اور بالخصوص جب بغداد شریف حاضری ہوں تو حاضری کا انداز کیسا ہو، کیا نیتیں ہوں، ان سب پر مشتمل اور منقبتیں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو محفل بغداد آج ہونے جا رہی ہے 9:40 پر ایف جی این چینل کے ناظرین انشاءاللہ آج محفل بغداد ہوں گی، اور سعادت مندی یہ ہے اس میں، ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نگران ہند مشاورت سید عارف علی اتاری صاحب بھی اس محفل میں جلوہ گر ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی 4 چاند لگائیں گے، تو ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ آج رات 9:40 پر انشاءاللہ محفل بغداد ہونی ہے، آپ نے بھی اس میں شامل ہونا ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب کو بھی آپ شامل کریں اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔